اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ لائیو ٹیلی فون کالز بھی لیں گے آپ کی، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے قبلہ شاہ صاحب حضرت علامہ مخدوم زادہ سید مکرم اشرف الجیلانی۔ آپ خطیب ہیں جامع مسجد قطب ربانی درگاہ عالیہ اشرفیہ، اور آپ پرنسپل ہیں جامعہ طاہر اشرف۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ جامعۃ الازہر سے بھی ائمہ کا ماشاءاللہ کورس آپ نے مکمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ماشاءاللہ ڈگریز آپ کے پاس ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف آوری کے لیے شکریہ، آپ کی تشریف بھائی سے برکت ہے ہمارے لیے۔ آپ انشاءاللہ حضرت سے بھی ایک میں سوال کروں گا قرآن سے متعلق، پہلے آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لے لیں، سوالات لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا ایک سوال کرنا تھا۔ جی پوچھئے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص ہی بولتا ہے کہ بھئی قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن سے آپ سیکھو، آپ علماء کرام سے یا مفتیان کرام سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ایسے نا شخص بہت آئے ہوئے مارکیٹ میں، ان سے بچنا بھی ہے آپ نے بہت شدید طریقے سے، کیونکہ جو ہے نا یہ ایک یہ نیا فتنہ ہے کہ قرآن سے سیکھ لو، علماء سے کیا ضرورت ہے سیکھنے کی۔ ٹھیک ہے چلیں جی، انشاءاللہ یہ ایک سوال آپ کا نوٹ کر لیں، علماء کرام آپ کی بہترین انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی کیا سوال ہے؟ سوال کرتی ہوں، میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیتے مفتی صاحب۔ یہ کہ شیعہ کا گھر کا پکا ہوا کھانا اگر میری بہن آپ کو کل ہی دے دیا تھا، ہم نے فوراً دے دیا تھا۔ جی دے دیا تھا نا جواب، ان کو ابھی آپ کو پھر دے دیں جواب۔ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ سر میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے نماز کی فرضیت کے اوپر بہت گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے تو لیکن ہے نا مجھے نماز کی فضیلت اور اہمیت کا فرق سمجھا دیں ذرا۔ فضیلت اور اہمیت کا فرق سمجھا دیں، چلیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے جی جی کہ یہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہا ہے کہ قرآن ایسے نہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنی زیادہ بعض علماء کرام، مجھے نہیں پتا وہ کس مکتب کے ہیں، لیکن اس طرح کی ویڈیو بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ قرآن کو ایسے نہ پڑھیں بغیر مطلب کے۔ بالکل میرے بھائی، آپ کو تو پتہ ہے سوشل میڈیا تو آزاد ہے، جو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، تو سوشل میڈیا سے بہتر ہے یہ مستند علماء آپ کے لیے بٹھائے نا، یہ مستند علماء۔ آپ نے سوال کیا نا، انشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا، بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی۔ مصعب یہ کور پوائنٹس ہیں سوشل والے، جو بھی دل کرتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے علماء سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی باتیں اس پہ ضرور آپ جو ہے نا گائیڈ کیجئے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا پہلا کویسچن ہے کہ کیا ڈرائی کلین کروانے سے ناپاک کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ ڈرائی کلین کروانے سے ناپاک کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں، جو کیمیکل سے کیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا کویسچن ہے کہ سجدہ صحف کے بعد بھول کر سلام پھیر دیا، قاعدہ سیرہ نہیں کیا، اور پھر ذکر و اذکار شروع کر دیا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اس نے قاعدہ سیرہ نہیں کیا، تو اب اس نماز کا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں، آپ کو سمجھ آ گیا ہے وہ؟ اچھا صحیح، مجھے آپ کو سمجھ آیا قاعدہ اخیرہ آپ سن رہے ہیں۔ جی کیا سوال ہے دوبارہ پوچھ لیں۔ سجدہ صحف کے بعد بھول کر سلام پھیر دیا اور پھر ذکر و اذکار شروع کر دیا، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، تو اب کیا حکم ہے؟ سجدہ سلام دونوں پھیر دیے۔ جی قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تو سلام کیسے سلام؟ پھیرا؟ جی سجدہ صاحب سے پہلے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، سلام کیسے پھیرا؟ پوچھے ذرا۔ سجدہ صاف کر کے آپ نے سلام پھیر دیا تو قاعدہ اخیرہ پہلے قاعدہ اخیرہ تو پہلے جو آپ کا گیا ہوا تھا وہ تو ویسے سجدہ صاف والی بات ہو گئی، یہ تو کوئی سوال سمجھ ہی نہیں آیا آپ کا۔ نہیں، انہوں نے کیا سجدہ صاف نہیں، انہوں نے کہہ رہی ہے سجدہ صاف کیا پھر سلام پھیرا، تو قاعدہ اخیرہ کیسے نہیں ہوا؟ وہ تو ہوگا، ہو چکا پہلے۔ صحیح بات ہے، سمجھ۔ بس یہی پوچھنا تھا، ہاں بس یہی پوچھنا۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ماہ رمضان میں قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں، جی جی، وہ ان کا ثواب اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کر کے پھر وہ اپنے محروم والد یا والدہ کو بھیج سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنے والد والدین کو اصال کر سکتے ہیں، یعنی جو ہم رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے،
تو یہ سب علماء سب مشاہد یہ مان رہے ہیں کہ قرآن مجید ہے، تو پھر ان کی یہ مسئلیں، یہ خطبے، یہ الگ کیوں؟ یہ مسئلے کے نظر اب جو ہے وہ کیا نام ہے، ہمارے پاس اور جو کالرز ہیں ان کو ہم تھوڑی دیر بعد لے لیں گے. ابھی فی الحال میں شاہ صاحب سے سید مکرم اشرف الجیلانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا، آج قرآن کا موضوع ہے شاہ صاحب، تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے تلاوت کی اہمیت سمجھ لی، سیکھنے سکھانے کی اہمیت سمجھ لی. اس کے جو احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پہ لاگو فرمائے، ان کی اختیار کرنے کی شرعی حیثیت قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ قرآن کے احکامات کو اپنے اختیار کرنا، لاگو کرنا، اس کا اطلاق کتنا ضروری ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق بنانے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ جب تک ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارا کردار قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا تو حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ جس میں سب کو مخاطب کیا گیا، جن و انس تمام کے لیے. تو اس پر عمل کرنا اور اس کی اہمیت کو جاننا اور پھر اپنے اعمال افعال کو اس کے مطابق بنانا، یہ بہت اہم اور بہترین نقطہ ہے. اس لیے کہ دین کی اور ہماری اس کی بنیاد ہی قرآن ہے، ایمان کی اور تمام چیزوں کی. اور پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کسی چیز کو اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا اس کے بنانے والے کے مطابق استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر مارکیٹ سے کوئی موبائل خریدتا ہے، کوئی بھی فریج، کوئی بھی چیز الیکٹرانک آئٹم، تو اس کے ساتھ ایک کتاب آتی کہ اس کو پڑھ کر پھر اس کے مطابق اسے چلانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. صحیح. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہمارے لیے کہ کتاب کو پڑھتے رہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اتنا علم حاصل کرے کہ وہ اپنی جو ضروریات معاملات ہیں روزمرہ کے، انہیں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو ہے وہ گزار سکے. اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، سرکار کی جو مبارک زندگی ہے، وہ جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے نظریہ، صحیح، اور ایک ہوتا ہے نمونہ. ایک چیز ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس کا پریکٹیکل ہے. بالکل صحیح. قرآن جو احکامات ہمیں بتاتا رہا، جو وہاں پر احکامات نازل ہوتے رہے، اس کی پوری تفصیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس بات پر فوکس کریں کہ ہم نے کس طرح قرآن کے احکامات کو، قرآنی تعلیمات کو اپنانا ہے. اس لیے کہ اس پر چلنا ہی جو ہے وہ مسلمانوں کی کامیابی ہے، اور حقیقی کامرانی جو ہے وہ اسی میں نصیب ہو سکتی ہے. بالکل. اور شاہ صاحب ایسا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں ملتا. صحابہ کرام تو فرماتے ہیں اگر میرے کیا کہتے ہیں گھوڑے کی حضرت رکاب وہ بھی اگر گم جائے گی تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. وہ اس لیے نا کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم قرآن بھی تھے، حامل قرآن بھی تھے. واہ واہ واہ. قرآن پر عمل کرنے والے بھی تھے، قرآن کے علم کو جاننے والے بھی تھے. سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ وہ ان کے سامنے تھی، اس سے جنہوں نے اس سے علم حاصل کیا تھا. تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بڑا ضروری ہے. بالکل. جو بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں نا، جیسے آپ نے ابھی بھی ایک سوال کا ذکر کیا ہے کہ کسی نے کہا کہ قرآن ہی کیسے. ہاں صرف قرآن. ہاں بہت سے لوگ اس چیز میں بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، وظائف وغیرہ، تو ہمیں صرف قرآن کافی ہے. قرآن بالکل کافی ہے، لیکن پھر واقعتاً وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو، وہ عامل قرآن بھی ہو نا. جی عالم قرآن بھی ہو، عامل قرآن بھی ہو. بالکل خوبصورت بات، زبردست. آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے قرآن، یہ بات بھائی صاحب کی جو بطور اعتراض آج کل سوال میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ہی سیکھ لیں، عالم ضروری کیوں ہیں؟ انہوں نے زندگی لگائی ہوتی ہے قرآن کے علم کو سیکھنے میں.
اپنی عمر وقف کر دی, اپنی جوانی, اپنا لڑکپن قرآن کے علم کو سیکھنے میں, اس پہ عمل کرنے میں اور کارگزاریوں میں لگایا. اس لیے ان کے پاس علم قرآن کا ہم ان سے سیکھتے ہیں. ہم قرآن کے علم, قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی مذاق ہے اس کو اتنی آرام سے سیکھ لینا. تو بہرحال ان سوالات کی طرف بھی آئیں گے. سوال مجھے بہت لگا ہے اس لیے میں بار بار اسے کاؤنٹر کر رہا ہوں. مفتی صاحب سوالات کے جوابات کی طرف آئیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال یہ ہوا کہ جو میلاد والی ہیں ان کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں. اچھا, بہن کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ جو ہے نا وہ بہن تھوڑا سا پریشان ہوئی ہیں, کچھ معاملات ان کے ساتھ ایسے ہوئے ہیں. اول بات تو یہ ہے کہ جو میلاد پڑھنے والی خاتون ہیں وہ کسی گھر میں اگر میلاد پڑھ رہی ہیں تو گھر میں کوئی غیر محرم تک ان کی آواز نہیں جانی چاہیے. عورتوں کا میلاد ہے, عورتیں موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, تو اتنی آواز سے میلاد ہو کہ خواتین تک ہی ان کا میلاد پہنچے, ان کی آواز پہنچے, کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. جی, اور پورے اہل محلہ جو آواز سن رہے ہو آپ کی طرف سے یہ اہتمام ہوگا کہ غیر محرم آپ کی آواز سنیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر اس میلاد پر حکم کیا لگایا جائے. جی. اچھا, آپ کوئی ایسی خاتون آتی ہیں کہ جو بالکل یعنی اسی طریقے سے خواتین کو سمجھاتی ہیں یا کچھ کلام وغیرہ پڑھ لیا, آواز بھی خواتین تک جاتی ہیں, تو بہرحال ان کو مانگنے نہیں چاہیے, طلب نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ آتی ہیں, اگر کسی گاڑی میں آتی ہیں تو وہ گاڑی پانی سے نہیں چلتی, وہ گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے. یہ بات بھی صحیح. جی, اس میں فیول ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ اپنا ٹائم خرچ کر کے آتی ہیں. شکریہ مفتی تو صاحب. اسی لیے کچھ نہ کچھ پیش کر دینا چاہیے. وہ کہ ان کو لالچ نہیں رکھنی چاہیے, لیکن ان کو خالی ہاتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ پیش کر دینا چاہیے. مطلب آپ دونوں کو سمجھا رہے ہیں. آپ ہنسے کیوں ہیں؟ نہیں, میں اس لیے ہنسا کہ وہ میں نے بھی خوش ہو رہے ہیں. نہیں, میں نے بھی اس طرح میزبانوں کو سمجھایا کہ لیکن اب آگے آ جائیں, آپ لوگ بھی خیال اب آگے آ جائیں. باقاعدہ اس کو بزنس بنا لینا, ہاں نہیں یہ تو پھر باقاعدہ اس کو کاروبار بنا لینا جرم ہے کہ فقیر کرتا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا, بہت غلط. تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے. ہاں, وہ علماء کہ جو فل ٹائم علم کی طرف ہیں, فل ٹائم علم کی تجویز میں لگے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو فل ٹائم لگا ہی علم میں ہے, کتابوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہ ناتخواں حضرات بھی ہیں جو بھی ہیں, وہ اپنا کام کاج بھی کریں, اس کو اپنا پروفیشن نہ بنائیں. یہ فرمائیں کہ نوکری کریں, کاروبار کریں, بزنس کریں, اور اس کو اگر محبت کے ساتھ کریں گے نا, اللہ رب العالمین دنیا کا فائدہ بھی عطا فرمائے گا, اخروی زندگی کا فائدہ بھی عطا فرمائے گا. تو بہرحال لالچ جو ہے نا وہ بری بلائے, چاہے وہ کسی طرف بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہرحال یہ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا, طے ہو گیا کہ دیکھیں میزبان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور نعت خواہ کو بھی لالچی نہیں ہوا. نہیں, اس کو لالچی نہیں ہونا چاہیے, وہ لالچی نہ ہو, وہ اس غرض سے نہ جائے, لیکن وہ بھی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اس کو آپ یوں سمجھ لینا, ایک شخص نے گھر بنایا اور ایک کمرے میں روشن دان رکھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو پیر صاحب کو بلایا کہ حضور آئیے ذرا افتتاح کیجیے. تو پیر صاحب نے کہا یہ روشن دان کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ تازہ ہوا ہے. صحیح. تو کہا تو بڑا بیوقوف ہے, تو اگر یہ تمنا کرتا, یہ ارادہ کرتا کہ مجھے اس سے اذان کی آواز آتی ہے تو تازہ ہوا تو تجھے ویسے ہی مل جاتی نا, اذان کا ثواب ملتا رہتا. ہاں, تو جب آپ محبت سے پڑھنے جائیں گے, جب آپ ایک اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے لیے جائیں گے, دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی بھائی. بالکل, اور دنیا کو آپ سمجھا بھی چکے ہیں, دین بھی ملے گا, دین بھی ملے گا, دنیا بھی پیچھے پیچھے آئے گی. ٹھیک ہے, چلیں. لیکن لالچ جو ہے نا بری بلا ہے. دعائے قنوت جو ہے وہ ڈائریکٹ پڑھیں یا تکبیر کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں, تیسری رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے آپ دوبارہ ہاتھ باندھتے ہیں, یعنی دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں, پھر ہاتھ باندھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ وطر کی نیت میں واجب کی تعین ضروری, اور پچھلی نمازیں جو واجب کی تعین کے بغیر پڑھ لی ہوں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں, نماز کے اندر فرض اور واجب کی تعین تو کرنی ہوتی ہے. عام طور پر جو مسلمان اس طرح پابند ہیں نماز کی, انہیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ وطر واجب ہے, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا, اور دل کے اندر ان کی نیت موجود ہوتی ہے. جب کھڑے ہوئے آپ کو پتہ ہے میں وطر پڑھنے کھڑا ہوں, وطر پڑھنے کھڑا ہوں, اور وطر کو جب آپ واجب سمجھتے ہیں تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تعین ہو گئی, تو اس میں اتنا کیوری نہیں کرنی چاہیے. پھر جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ نیچے والے پورشن میں کتابیں رکھی ہوں تو کیا رکھ سکتے ہیں؟ اگر پورشن الگ الگ ہیں اور کوئی بے حرمتی کا پہلو نہیں ہے, کتابیں ڈھکی ہوئی ہیں, کسی قسم کی بے حرمتی نہیں ہو رہی, تو پورشن نیچے والے پورشن میں بھی کتابیں رکھی جا سکتی ہیں. صحیح. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ 4 رکعت سنتوں میں قاعدہ اولا چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟
تو ظاہر قاعدہ اولا چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر بالکل قاعدہ اولا کیا ہی نہیں ہے, 4 رکعتیں اسی طرح پڑھ لی ہیں, تو بہرحال پھر آپ کو یہ لوٹانی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. بریک میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز, آپ ہمیں کال کیجئے, یہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں, سوال کیجئے. مفتیان کرام آپ کے سوالات بریک میں نوٹ کر رہے ہیں. کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے ویورز کے جو ان کو ہمیشہ کہا گیا, اصرار کیا گیا کہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں کر سکتے, تو آف ایئر آپ کر لیں, ہم بریک میں آپ کے سوالات لیں گے آل دا ٹائم, اور آنے کے بعد بھی کچھ سوالات لیں گے انشاءاللہ, پھر دیں گے ان کے جوابات اس بریک میں بھی اور بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا لائیو ٹیلی فون کال سے کافی جمع ہوئے ہیں سوالات, تو میں چاہتا ہوں علماء کرام دیں آپ کے سوالات کے براہ راست جوابات. جی حضرت. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ لڑکا اور لڑکی لوگوں کے سامنے موجود ہیں, اور یعنی انہوں نے تو کہا 3-4 لوگ موجود ہیں, تو ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو گیا تو کیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں, نکاح کے لیے خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے, ٹھیک ہے, اور بہت اچھی بات ہے, اس خطبے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا, دوسرا یہ کہ نکاح جو ہے وہ علی الاعلان بھی ہونا چاہیے تمام لوگوں کے سامنے. تو اب یہاں پر کوئی ایسی صورت اگر ہے کہ 2 گواہ بیٹھے میں 2 مرد ہیں یا 1 مرد اور 2 خواتین ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے لڑکے نے کہا کہ میں نے اتنے مہر کے عوض میں آپ سے نکاح کیا, تو سامنے سے انہوں نے کہا کہ میں نے قبول کیا, ایجاب و قبول ہو گیا, نکاح نفس نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے, جی ہاں, 2 مرد اور 1 خاتون لازم, آپ نے 2 مرد سے, آپ آدھی بات نہ لیا کریں. اچھا میں دوبارہ 2 گواہ ہوں, 2 مرد ہوں, ٹھیک ہے, یا 1 مرد اور 2 خواتین ہوں. 1 مرد یا 2 خواتین, آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ختم 27 روزہ ہو یا 30 روزہ ہو. تو دیکھیں, عام طور پر یہ جو گھروں میں سلمان بھائی قرآن کریم پڑھتے ہیں نا, تو ایک ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی 27ویں شب میں ختم ہی کرنا ہے. جی جی, اور یہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے, فرض واجب ہے, سب کر رہے ہیں. تو اچھا, ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ مساجد میں بھی 27 روزہ ہوتا ہے, اور پھر عام طور پر لوگ کرتے یہی ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ اس رات کے متعلق زیادہ تر یہی کہ بھئی یہ شب قدر کی رات ہے, تو اس نیت کے ساتھ کرنا, اس نسبت کے ساتھ کرنا بات تو اچھی ہے, لیکن اس کو کوئی لازمی نہ سمجھیں. اگر آپ نے 28 روز میں ختم کیا ہے, 29 روز میں ختم کیا ہے, یا آخری روزے میں ختم کیا ہے, تو تب بھی ختم کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ, کوئی اس میں کمی کوتاہی نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ میلاد میں عورتیں جو نعرہ لگاتی ہیں, تو یہ تو مرد نعرہ لگاتے ہیں, یہ عورتیں تو ان کا نعرہ لگانا مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ زور سے لگائیں گی تو آواز باہر جائے گی, تو احتیاط کرنی چاہیے. گو کہ وہاں پر خواتین ہی ہوں, آواز ان تک بھی جائے, تو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جب نعرہ لگتا ہے زور سے, جب زور سے لگے گا تو اس میں احتیاط کا دامن نہیں رہے گا, تو غیر محرموں تک آواز جائے گی, تو لہٰذا نہیں لگانا چاہیے ان کو. اور اس کے بعد 10 بیوی کی کہانیاں, پھر منتیں ماننا ان کے نام پر. یاد رکھیں کہ یہ سارا اس کی شریعت میں 10 بیویوں کی کہانی, لکڑہارے کی کہانی, فلاں کہانی, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اور کوئی کسی کے نام پر منت ماننا کہ میں فلاں کے نام کی منت اور نظر صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے. نسبتاً کہہ دیتے ہیں کہ مولا تو نے میرا یہ کام کیا تو میں فلاں ولی کے اصال ثواب کے لیے یا فلاں ولی کے اصال ثواب کے لیے میں اتنا کھانا کھلاؤں گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن منت اور نظر اللہ کے نام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ چچی اور ممانی کے گھر جانا, ان سے بات چیت کرنا جو ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ چچی اور ممانی بھی غیر محرم ہوتی ہیں, تو جس طرح غیر محرموں کے حکام ایسی ان کے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ اگر چچا بھی موجود ہیں, ماموں موجود ہیں, دیگر بھی موجود ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور وہاں پر بقدر ضرورت بات چیت ہوتی ہے, اور ایسا کوئی کسی قسم کا اندیشہ یا فتنہ نہ ہو, تو اس میں پھر حرج بھی نہیں ہے. صرف جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور صرف بات چیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے جا ہنسی مذاق جو ہے اس کی اجازت نہیں, اور جہاں فتنے یا خطرے کا اندیشہ اس سے بھی پھر بچا جائے گا. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جیل میں اگر کوئی بندہ سزا کاٹ رہا ہو نشے کی وجہ سے, چوری وغیرہ کی وجہ سے, غریب ہو, تو کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ لیکن ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مجرموں کو آپ زکوٰۃ یا فطرہ یا پیسے نہ دیا کریں, کیونکہ اس سے جرائم پروموٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جیل میں سزا کاٹا اور اس نے توبہ کر لی ہے, اب جو ہے وہ سدھر گیا ہے, اصلاح کی طرف آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں پھر وہ مستحق ہے, تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن ویسے جو ہے وہ مجرموں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ قرآن میں جب سب کچھ ہے تو قرآن سے سیکھو
علماء کرام و مفتیان اعدام سے سیکھنے کیا ہوتا ہے؟ نہ سیکھو۔ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ جس طرح سمندر کی تہ میں موتی موجود ہیں، لیکن ہر بندہ اس میں ڈائیو کر کے موتی نہیں نکال سکتا، بلکہ موتی نکال کے لانا کس کا کام ہے؟ جو شناور ہوگا، جو ماہر غوطہ خور ہوگا، بہترین ڈائیور ہوگا، وہ اس میں سے موتی نکال کے لائے گا۔ تو ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں تو سب کچھ موجود ہے، لیکن اس میں سے وہ موتی گوہر آبدار نکال کے کس نے لانے ہیں؟ اسی نے نکال کے لانے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی قرآن کو دی ہے، جس نے اپنی زندگی حدیث کو دی ہے، جس نے قرآن سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے، فقہ سیکھی ہے، یہ سارے علوم سیکھے ہیں، قرآن کے جو متعلقات ہیں ان سب پہ جس نے کمانڈ حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بھی اس میرٹ پر آتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے، شان نزول کیا ہوتا ہے، عام خاص مشترک مؤول کیا ہوتا ہے، ظاہر نص مفسر محکم کیا ہوتا ہے، خفی مشکل مجمل متشابہ کیا ہوتا ہے، عبارت النص دلالت النص اشارت النص اقتضاء النص کیا ہوتا ہے، یہ لمبی لائن ہے، میں نے تو صرف نام لیے ہیں، کچھ چند مثالیں، صرف یہ جھلکیاں گلمسز۔ اگر معلوم ہے تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ان پر کمانڈ حاصل ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو قرآن اور حدیث کے سوا کسی کی حاجت نہیں ہے، آپ خود اس سے لے لیں۔ لیکن اگر آپ کو ان ساری چیزوں پر کمانڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو بہرحال حاجت ہے کہ آپ قرآن سیکھیں قرآن کے ماہر سے، حدیث سیکھیں حدیث کے ماہر سے۔ یہ بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ سوشل میڈیا پہ نکل کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عالم کی ضرورت کیا ہے، بالکل ہر چیز علماء کی توہین کرتے ہر چیز کا پروٹوکول ہے، ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہے، میرٹ ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کی تعلیم، ڈاکٹر آپ دیکھیں، آپ صرف جو ہے کوئی آرٹیکل اخبار میں پڑھ کے جو ہے وہ آپ بیٹھ کے کلینک کھول کے نہیں بیٹھ جاتے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس ہی۔ ایسے یہاں پر بھی ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، ایکسپرٹ اوپینین کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تو ایکسپرٹ کے پاس ہی جانا چاہیے، لکل فن رجال۔ پھر جو ہے ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیوز وائرل ہیں کہ قرآن کی محض تلاوت درست نہیں، سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے جو ہم پر حقوق ہیں ان حقوق میں سے باقاعدہ یہ حق ہے تفکر تدبر کرنا، جیسا کہ شروع میں نے گفتگو کی تھی کہ قرآن کا مقصد اصلی ہی یہ ہے لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات میں غور و خوض کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، تو وہ تو ہم سے مطالبہ ہے، ہم نے سمجھنا ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن کی محض تلاوت درست نہیں، قرآن کی محض تلاوت بھی خیر ہے، سمجھ کر پڑھنا جو ہے یہ خیر در خیر ہے، یعنی نور علی نور ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، عوام کو ترغیب دلانی چاہیے کہ آپ نے قرآن سمجھنا ہے، صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ سرے سے تلاوت کی نفی کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی تھوڑی سے کام اچھائی کر رہا ہے تو آپ اسے اس اچھائی سے بھی نہ روکیں۔ ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، something is better than nothing۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کیا ڈرائی کلین سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ ڈرائی کلین کے بارے میں دیکھیں اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے آراء کا۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ جو پاک کپڑے جائیں گے وہ پاک واپس آئیں گے، جو ناپاک جائیں گے وہ ناپاک واپس آئیں گے۔ جبکہ بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ دفع حرج کی وجہ سے اس میں حکم یہ ہے کہ ڈرائی کلین میں جو بھی کپڑے جائیں گے وہ پاک واپس آئیں گے، اور ہم بھی دفع حرج کی وجہ سے تحصیر امت کے لیے ہم بھی فتویٰ ایسی پر دیتے ہیں کہ ڈرائی کلین کے لیے اگر آپ کپڑے دیں گے تو کپڑے جب آپ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ پاک ہی شمار ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں حضرت شاہ صاحب آپ سے ایک سوال خاتون نے کیا تھا لائیو ٹیلی فون کال پہ کہ آج کی جو رات ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے، تو آج کی رات کیا بہترین طریقہ اختیار کریں کہ اللہ کا قرب پا سکیں؟ آج کی رات کیا وظائف ہیں، کیا عبادت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے۔ اور آج کی رات جو ہے وہ برکتوں والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، بلکہ میرے والد گرامی حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا مہینہ ہے نا یہ روحانیت کا موسم بہار ہے۔ بالکل ایسے کہ اپنی روحانی زندگی میں جتنا اضافہ کرنا چاہیں وہ اس میں اضافہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سخی مہینہ ہے۔ فرمایا سخی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں جی، ایک سخی وہ ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہے جو گھر میں آ کر دیتا ہے۔ فرمایا بیت اللہ بھی سخی ہے، رمضان المبارک بھی سخی ہے۔ واہ۔ بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، اور رمضان وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر دیتا ہے، رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا۔ آج کی رات سے متعلق جو آپ نے پوچھا کہ 27ویں شب ہے، بہترین رات ہے، برکت و رحمت، ویسے تو ساری راتیں ہی برکت و رحمتوں والی ہیں، بلکہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ راتیں بھی برکتوں والی ہیں اور دن بھی برکت والے ہیں۔ واہ۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور
शहज़ाद सैयदना अली المرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان راتوں سے متعلق، فرمایا میرا ان مبارک اور مقدس راتوں میں یہ معمول رہتا ہے کہ میں رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مثال پہلا حصہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے، سبحان اللہ. دوسرا حصہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ. اور تیسرا حصہ نوافل کے لیے. سبحان اللہ. فرمایا یہ 3 حصے میں رات کے رکھتا ہوں تاکہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، نبی پر درود و سلام بھی پڑھا جائے، اور ساتھ ساتھ پھر نوافل بھی پڑھے جائیں. زبردست. تو اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ بالکل عطا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں چاہوں گا جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں کیو ٹی وی کی وسادت سے، ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اس رات کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ گزاریں. اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے سال ہمیں یہ رات نصیب ہوگی یا نہیں. بالکل. انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا عالم تو یہ ہے کہ اسے 1 منٹ کا نہیں پتہ. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور صدقہ ہے جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ راتیں ہمیں پھر عطا ہوگی. کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، کتنے آج ہیں کل نہیں ہوں گے. قرآن نے کہا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب فرشتہ اجل آ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس رات کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے گزاریں. کیا بات، ماشاءاللہ. مفتی صاحب مزید جوابات کی طرف آئیں گے. جی ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں قرآن شریف جو ختم کیا جاتا ہے تو والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، والدین کو بھی کر سکتے ہیں، تمام امت مسلمہ کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ہوگا، تمہیں بھی پھر تمہارا تو بچے گا ہی نہیں. وہ ہر کسی کو عطا فرمائے گا. بے شک. اچھا، پھر اس کے بعد ایک بھائی نے بڑا اہم سوال کیا کہ قرآن تو ایک ہے، تو نازل ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام پر ہمیں عطا کیا گیا، تو پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ تو قرآن کریم یہی فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تمام کی تمام تھامو اور تفرقہ بازی نہ کرو. اچھا، اللہ کی رسی کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے کہ جو اس کے ایک سرے سے جڑ جاتا ہے تو دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے. سبحان اللہ. تو قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے آپ کو وابستہ فرما لے گا، اس کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوگا. آج مسئلہ یہ ہے، اس کو تو علامہ اقبال نے بھی کہا، کوئی اس میں غلطی ہو جائے تو معاف فرما دیجیے گا. آپ اصل میں آپ جو ہے نا وہ اشعار میں ماہر ہیں. اللہ ایک، قرآن ایک، رسول بھی ایک، کیا ہی عجب بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. تو آج مسئلہ سارا یہی ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک کب ہوں گے؟ جب قرآن اور صاحب قرآن کے دامن کرم سے جڑ جائیں گے. یہ یک نکاتی ایجنڈا ہے. پھر محبت ہوگی، پھر محبت ہے، پھر ایک ہی ہو جائیں گے، پھر تفرقہ بازی نہیں ہوگی. تفرقہ بازی ہوتی اس کی ہے کہ جو ان کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ عدت گزارنے سے، یعنی عدت ابھی گزری نہیں ہے اور عورت کا نکاح کہیں اور کر دیا، تو عدت میں عورت کا نکاح نہیں ہوتا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، جن کا نکاح ہوا ہے ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ کرم فرمائے. بالکل بھی اس طرح نکاح نہیں ہوتا، یہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ آیت سجدہ میں، آیت سجدہ نماز میں اگر آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو دیکھیں اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی تو ایک یہ کہ آپ سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، بقیہ نماز اسی طریقے سے مکمل کریں جس طریقے سے پڑھیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آیت سجدہ آپ نے پڑھی اور آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد یا 2 یا 3 آیتوں کے بعد آپ نے رکوع اور سجدہ کرنا ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بھی آیت سجدہ کے قائم مقام ہو جائے گا. خدا نخواستہ نیت نہیں بھی کی تب بھی ہو جائے گا. اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. سجدہ سہو میں ایک سجدہ ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں. سجدہ سہو میں جب آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک سلام پھیرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ یعنی تشہد پڑھتے ہیں اور درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے پھر سلام پھیرتے ہیں. نماز مسیری میں پڑھتی ہوں. اب یہ فرما رہی ہیں کہ نہ بیٹھنے کی ہمت، نہ اٹھنے کی ہمت، بالکل کسی چیز کی ہمت نہیں ہے. اللہ رب العالمین پر رحم فرمائے. رو بھی رہی تھی
تھیں. تو آپ جس طریقے سے بھی آپ کو آپ کی ہمت ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں, اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. شب قدر میں کیا پڑھا جائے اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کی تو فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تو عفو کرم سے محبت فرماتا ہے, تو ہمارے معاملے میں بھی عفو درگزر سے کام لے اور ہمیں معافی عطا فرما. تو کثرت سے یہ دعا پڑھیں. یہ جو دعا ہے اس رات میں اسی دعا کی تعلیم دی گئی ہے. اب یہ انہوں نے کہا کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, بیٹی کی نوکری, تو ہم نے ان کو دعا بتا دی تھی. اور قضا میں عشاء جب پڑھیں گے, عشاء قضا ہو چکی پڑھیں گے, تو فرض پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, کیونکہ باقی نمازوں میں صرف فرض پڑھتے ہیں, عشاء میں فرض بھی پڑھیں گے اور وطر بھی قضا کریں گے, باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک سوال یہ پوچھا کہ ابھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں, تو ابھی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں, لیکن یہ اعتکاف نفلی اعتکاف شمار ہوگا. سنت اعتکاف جو ہے وہ پورے 10 روز کا ہوتا ہے, اور رمضان کے آخر یعنی 10 روز ہوں یا 29 روز ہوں, یعنی آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس کا اعتکاف ہوتا ہے. یہ جو 3 دن کا یا 4 دن کا اعتکاف ہوگا یہ نفلی اعتکاف ہے. پھر سوال پوچھا کہ میرا بچہ نابالغ ہے, اعتکاف میں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے, بہت زیادہ رو رہا ہے, کیا کروں؟ اگر وہ سمجھدار بچہ ہے, مسجد کے تقدس اور احترام کا خیال رکھنے والا ہے, اعتکاف میں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اعتکاف نبھا لے گا اور کوئی خرابی نہیں ہوگی, تو ایسی صورت میں آپ اسے اجازت دے دیں. ایک بہن نے پوچھا کہ کوشش کرتی ہوں کہ نماز اور قرآن مخارج کے ساتھ پڑھوں, لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی, بار بار حروف جو ہے یا الفاظ جو ہے وہ کٹتے ہیں, چپتے ہیں. بہن آپ کوشش کرتی رہیں اور امید ہے کہ آپ کی اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا, لیکن کوشش نہ چھوڑیں. پھر پوچھا کہ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت سنت غیر موقدہ اور 4 رکعت فرض, کل 8 رکعتیں ہیں. پھر پوچھا کہ جو ہے وہ میری 2 بہنیں غیر شادی شدہ ہیں, کیا میں انہیں عیدی کہہ کر فطرانہ دے سکتی ہوں؟ دل میں فطرانے کی نیت ہو, زبان سے عیدی کہہ رہی ہوں. آپ دل میں فطرانے کی نیت کر کے زبان سے عیدی کہہ سکتی ہیں, دے سکتی ہیں, جبکہ وہ مستحقہ زکوٰۃ ہوں. اگر صدقہ واجبہ لینے کی مستحق ہیں تو دے سکتی ہیں. پھر پوچھا کہ خواتین گھر میں تراویح میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتی ہیں, پورا قرآن نہیں پڑھ پاتی, تو کیا تراویح ہو جاتی ہے؟ اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے بھی تراویح پڑھتی ہیں تو تراویح ہو جاتی ہے. روزہ تھا 3 یا 4 بجے مینسز شروع ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. ایک پوچھا فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی بھولے سے تو کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں, آپ نماز آپ کی ہو گئی ہے اور اس کے اندر سجدہ صاف کی بھی حاجت نہیں ہے. سوال ہے اشراق و چاش کے حوالے سے. اشراق و چاش کے حضرت میں لکھا نہیں سوال کیا؟ اچھا, سوال یہ ہے کہ اشراق اور چاش کی نماز کے ساتھ استخارے کی نماز بھی پڑھ لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. میں حضرت ایک سوال جلدی سے مجھے جواب دے رہے کہ بریک پہ جا رہا ہوں اذان عصر کی. یہ وساوس آتے ہیں شیطانی عبادت کے دوران, اس کا کیا حل ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم پورے دن باوضو رہیں. صحیح, ٹھیک ہے. وضو جو ہے نا اس کی بڑی برکتیں ہیں. برکتیں بے شک. ذہن بھی پاک رہتا ہے, نگاہ بھی پاک رہتی ہے, زبان بھی پاک رہتی ہے, بالکل صحیح, اور انسان کے خیالات بھی پاک رہتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اسے وہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے, انشاءاللہ اس کی برکت, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. جی بس صرف 10 سیکنڈ میں قبلہ مکرم صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, یا تشریف لائے, اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. بہت بڑی خانقاہ ہے, اللہ رب العالمین سدا آباد رکھے. آمین یا رب العالمین. نوجوان فاضل ہے ماشاءاللہ, دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. نسل در نسل ماشاءاللہ سلسلے والے لوگ ہیں اور سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی پاکستان میں نمائندگی کر رہے ہیں. یہ خانوادہ حضرت صاحب بھی اور آپ بھی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. انشاءاللہ بریک ہے اذان عصر کی. فخر پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے خوبصورت لب و لہجے میں اذان عصر ملاحظہ کیجئے. ہم نماز عصر باجماعت ادا کرتے ہیں اور کوئی سیگمنٹ میں ان تینوں حضرات علماء کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں. انشاءاللہ آج سیمی فائنل راؤنڈ ہے, انشاءاللہ دیکھیے گا, بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہونے والا ہے ہمارا کوئی سیگمنٹ انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان